تکبیرات افتتاحیہ یہ وہ تکبیرات ہیں کہ جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو شروع کرنے سے پہلے جو تکبیرۃ الاحرام کہنی ہوتی ہے، مستحب یہ ہے کہ اس سے پہلے 6 تکبیریں اور کہی جائیں اور 7ویں تکبیر تکبیرۃ الاحرام ہو. یہ ساتوں ملا کر کہلاتی ہیں تکبیرات افتتاحیہ. درست؟ مستحب یہ ہے کہ جب آپ نماز شروع کرتی ہیں اور تکبیرۃ الاحرام کہنے لگتی ہیں تو تکبیرۃ الاحرام سے جسٹ پہلے 6 تکبیریں اور کہی جائیں. یہ 6 اور 1 7ویں تکبیرۃ الاحرام میں ملا کے 7 تکبیریں بن جاتی ہیں. ان کو تکبیرات افتتاحیہ کہا جاتا ہے. درست؟ یہ مستحب ہیں، تکبیرۃ الاحرام تو واجب ہے. ان میں 6 اور 1 کے ساتھ. البتہ یہ ہے کہ 5 پر بھی اتفاق کیا جا سکتا ہے، یعنی 4 اور 1، اور 3 پر بھی اتفاق کیا جا سکتا ہے، یعنی 2 اور 1. درست؟ 3 5 7 بس یہاں تک دیا گیا اب کتابوں میں. یہ تکبیرات افتتاحیہ ہیں. یہ ایک. دوسرا جو ان میں مسئلہ ہے اور وہ یہ کہ احتیاط کے مطابق یہ کہ ان میں سے جو آخری تکبیر ہے اس کو تکبیرۃ الاحرام قرار دیا جائے. یعنی پہلی 6 کو مستحب تکبیروں کی نیت سے اور آخری جو 7ویں تکبیر ہے اس میں آپ کی نیت یہ ہوگی یہ تکبیرۃ الاحرام ہے. یہ احتیاط کے مطابق. اچھا، تیسری چیز اس کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، یعنی یہ حکم جو ہے تکبیرات افتتاحیہ کا جو مستحب ہے یہ صرف یومیہ نمازوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمام واجب اور مستحب نمازوں میں یہ تکبیرات افتتاحیہ کہی جا سکتی ہیں. لہذا یومیہ کے علاوہ اگر آپ کو نماز آیات پڑھنی ہو تو اس میں بھی آپ یہ کر سکتی ہیں کہ 6 پہلے تکبیر کے اور 7ویں تکبیر تکبیرۃ الاحرام ہو. آپ نافلہ شب پڑھتی ہیں، آپ کوئی اور نافلہ پڑھتی ہیں، کوئی اور مستحب نماز پڑھتی ہیں، جو بھی مستحب یا واجب نمازیں ہیں ان میں یہ 6 تکبیروں کو اضافہ کیا جا سکتا ہے. تکبیرات افتتاحیہ کے عنوان سے یہ مستحب ہے. جی طریقہ ہے. طریقے کے اندر 2 صورتیں ہیں. ایک طریقہ تو ان کا یہ ہے کہ ان کو پے در پہ تسلسل کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور پھر آخری تکبیرۃ الاحرام کی نیت سے اللہ اکبر، یعنی بغیر کسی فاصلے کے ان کو پے در پہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 7 تکبیریں پڑھیں. ایک تو یہ طریقہ سے کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے. البتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 3 تکبیریں پڑھی جائیں، اس کے بعد ایک دعا دی ہوئی ہے کتابوں میں، اب وہ میں یہاں پہ دعائیں نہیں لکھ کر رہا ہے، وہ دعا پڑھیں آپ، اس کے بعد پھر 2 تکبیریں کہیں، پھر ایک دعا ہے، پھر وہ دعا پڑھیں، پھر 2 تکبیریں کہیں اور پھر ایک دعا ہے. پھر اس دعا کو پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورہ الحمد شروع کر دیں، کیونکہ وہ 7 تکبیریں ہو چکی ہیں. 3 پھر دعا پھر 2 پھر دعا اور پھر 2 اور پھر دعا. یہ آخری جو 2 والی ہیں ان میں جو آخری تکبیر ہوگی وہ تکبیرۃ الاحرام کی نیت سے ہوگی. نتیجتاً آپ تکبیرۃ الاحرام کہہ چکی ہیں، اس کے بعد پھر ایک دعا ہے، اس دعا کو پڑھیں اور پھر اعوذ باللہ کہہ کے اور الحمد وغیرہ شروع کر کے آپ اپنی نماز کے اندر جاری رکھ سکتی ہیں. یہ 2 طریقے بیان کیے گئے ہیں ان تکبیرات کے. اذان و اقامت تو اس سے بھی پہلے کا مطلب اذان کہیں گی، اقامت کہیں گی، اس کے بعد تکبیرات افتتاحیہ ہیں، ان میں یہ 2 میں سے کوئی ایک طریقہ اپنائیں اور اس کے بعد آپ کی نماز. 3 تکبیریں، ایک دعا چھوٹی سی، پھر 2 تکبیریں، پھر ایک دعا، پھر 2 تکبیریں، پھر ایک دعا. درست؟ اور کیونکہ اسی دعا سے پہلے والی جو آخری تکبیر تھی وہ تکبیرۃ الاحرام سے، یعنی آپ کی نماز بھی اسٹارٹ ہو چکی ہے. لہٰذا جب یہ دعا پڑھ لیں گی تو اس دعا کے پڑھنے کے بعد آپ مثلاً الحمد و سورہ پڑھ کے اپنی نماز میں داخل ہو جائیں گے. یہ تو اقامت کہہ رہی ہوگی تو یہ نماز کی سے کھڑی ہو چکی ہے. یہ آپ کی تکبیرات افتتاحیہ کا مطلب.